السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و شریعت کو کامل کیا، مکمل کیا. تو قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہیں اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لی. بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ ان کے لیے ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی. اور یہ دعویٰ صرف اسلام کا ہے، کسی دوسرے مذہب کا نہیں، کہ اب آخری دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو اسلام قبول کیے بغیر، اس کی تعلیم پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ قرآنی تعلیم ہی ہے جو اب انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا واحد ذریعہ ہے، بلکہ یہ تعلیم اس قدر کامل ہے کہ مادی ترقی کے لیے بھی، کے راستوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے اور ان کی طرف لے کر جاتی. بس جب اللہ تعالیٰ اس تعلیم کے متعلق اکملتو کا اعلان فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں، اخلاقی ہوں، روحانی ہیں، جسمانی، ان کا حصول قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا. اور اس کی کامل تعلیم جو ہے صرف قرآن کریم سے مل سکتی ہے اگر اس پہ حقیقی عمل کرنا ہے. اور اتمام تو کہہ کر یہ اعلان فرمایا اور پوری قوت سے فرما دیا کہ جو کچھ بھی انسان کی ضروریات تھیں ان کو ہر لحاظ سے پورا کرنے والا صرف قرآن کریم ہے. کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا قرآن کریم نے احاطہ نہ کیا ہو، چاہے وہ انسان کی مادی ضروریات ہیں یا روحانی اور اخلاقی معیاروں کو حاصل کرنے کی ضروریات اور طریقے ہیں. جو بھی ایک انسان انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہے وہ قرآن کریم کی تعلیم میں موجود ہے. بس اس آیت کے ساتھ قرآن کریم نے اعلان فرما دیا کہ اب انسان کی بقا اس تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور یہ تعلیم کل زمانے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام تعلیمات جو مختلف انبیاء پر اتریں وہ وقتی اور اس زمانے کے لحاظ سے تھی، تمام انسانیت کے لیے نہیں تھی.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ ہی وہ کامل اور آخری نبی ہیں جن پر اس کمال درجے کی شریعت نازل ہوئی۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیں ایمان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ہے اور قرآن کریم کو آخری شریعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو پھر آپ کے دعوے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ پھر کیا ہے؟ اور آپ کے پھر اس زمانے میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس کا جواب تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح بھی فرمایا ہے، مختلف جواب ہیں، کہ اگر تم اسلامی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن زمانے کی عمومی حالت اور خاص طور پر مسلمانوں کی اپنی حالت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کسی معلم کی ضرورت ہے۔ پھر اس تعلیم کو بھول جانے کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر صدی میں مجدد آئیں گے، یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسلمان قرآن کی تعلیم کامل ہونے کے باوجود اس تعلیم کو بھول جائیں گے، نئی بدعات ان میں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے تجدید دین کے لیے مجدد آتے رہیں گے، اور آخری زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے جو دین کو ثریا سے زمین پر لائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لٹریچر میں، تحریرات میں، کتب میں ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی شریعت اور دین اور قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے آیا ہوں، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اکمال دین ہو چکا ہے۔ اسے اور اسی تعلیم کو ہی دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے آیا۔ تعلیم کی تکمیل قرآن کریم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے ہوئی، اور اس زمانے میں کیونکہ اشاعت ہدایت اور تعلیم کے وسائل نہیں تھے، اس لیے اس کی اشاعت کے لیے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا۔ بس یہی کام ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر انجام دیا، اور اسی کے جاری رکھنے کے لیے جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور یہی کام ہے جو جماعت احمدیہ آپ کے دیے ہوئے لٹریچر اور آپ کی بیان کردہ قرآنی تفسیر کے مطابق کر رہی ہے، اور اس بات پر ہر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس مقصد کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر تو ایک پروگرام ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی ہونے چاہیے۔ بس ہماری بیعت کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور ارشادات ہیں۔ قرآن کریم کے محاسن و خوبیاں میں کچھ عرصے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی قرآن کریم کی تکمیل کے بارے میں آپ علیہ السلام کے ارشادات تعلیم کی تکمیل کچھ پیش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف میں بیان کر چکا۔ اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، مکالمات الہیہ کا، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بندوں سے، اپنے خاص بندوں سے، وہ دروازہ کھلا ہے، وہ نئی تعلیم نہیں ہے، اور وہ بھی خود بخود نہیں کھل گیا۔ فرمایا بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ بعد تزکیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ کامل کتاب ہے، اس لیے اب اس کی پیروی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعے سے یہ تعلق کے راستے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ اور آپ کو بھی جو مقام ملا، آپ نے فرمایا مجھے اسی وجہ سے ملا ہے۔ پھر قرآن کریم کے کامل ہدایت ہونے کے بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں ایک جگہ کہ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا، برائیاں چھوڑ دی تو کمال نہیں حاصل ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم تو صرف برائیاں چھڑوانا نہیں چاہتا، بلکہ اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنا چاہتا ہے انسان میں، یعنی برائیاں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر اس کی جگہ اعلیٰ اخلاق بھی اختیار کرنے ہیں، کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں، اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ بس یہ سوچ ہے جو ہم میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق پیدا ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جائزے لیں، کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ ہم صرف پڑھنے کا دوسروں کی طرح دعویٰ کر رہے ہیں یا واقعی یہ تبدیلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی ہمارا پیدا ہو رہا ہے، رمضان میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، درس بھی سنتے ہیں، بس اس کو زندگی میں لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم نے تو اپنے عہد بیت میں بھی عہد کیا ہوا ہے، 10 شرائط ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کروں گا۔ بس اگر ہم میں سے ہر ایک اس رمضان میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر لے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک پکا ارادہ کر لے، تو جہاں ہم اپنی روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں گے وہاں ہمارا معاشرہ بھی ایک جنت نظیر معاشرہ بن رہا ہوگا۔ گھروں اور خاندانوں کے جھگڑے جو مختلف وقتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں محبت اور پیار میں بدل سکتے ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ الہی شریعت کا تخم قرآن کریم کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہی منکر میں کامل ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان کی ہدایت دینے میں، اور جن سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں بتانے میں کامل ہے، مکمل طور پر بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور خدا نے اس میں یہی ارادہ کیا ہے کہ
کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بدعملی کے میدانوں میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعے سے اصلاح کی جائے۔ اس لیے ایسے وقت میں اس نے قرآن شریف کو نازل کیا کہ جب کہ نوع انسان میں تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بد عقیدہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی، اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا کامل کلام نازل ہو، کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرائم اور بد عقائد کی اطلاع دینا کہ وہ ان سے بکلی بے خبر ہیں، یہ گویا ان کے گناہوں کی طرف خود ملان دیتا ہے۔ پہلے ہی بتا دینا کہ یہ گناہ ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں، ان کو تصور ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اس سے تو پھر گناہ پھیلتے ہیں۔ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں نظام تعلیم میں بچوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جنسی تعلقات کے بارے میں جن کا بچوں کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ پریشان حیران ہوتے ہیں۔ اب تو والدین نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اسی کو نوٹس لیتے ہوئے محکمہ تعلیم نے بھی نوٹس لیا ہے۔ بعض اساتذہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایسی باتیں جن کا پتہ ہی نہیں تصور، وہ خود ان میں پیدا کی جا رہی ہیں، جو آج سے جو ان کی بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہی قانون شریعت اور اس انسانی قانون میں فرق ہے، یہی قانون قرآن کریم کی ہدایت میں فرق ہے کہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے اور واضح بھی کرتا ہے کہ اس عمر کی یہ ہدایت، اس عمر کی یہ ہدایت۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دیا اور اس کی تفسیریں جو ہیں پھر آہستہ آہستہ انہی الفاظ میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں ہر ایک کے عقل اور سمجھ کے مطابق۔ تو فرمایا سو خدا کی وہی حضرت آدم سے تخم ریزی کی طرف شروع ہوئی اور تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا۔ بس جس طرح برائیاں پھیلتی رہیں، ان کا علاج بھی زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہوتا رہا۔ اور قرآن کریم کی تعلیم میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہر زمانے کے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا علاج اسی تعلیم میں مل جاتا ہے، جو مفسرین کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ کامل کتاب نے آ کر اصلاح کرنی تھی، ضرور تھا کہ اس کے نزول کے وقت اس کی جائے نزول میں بیماری بھی کامل طور پر ہو، تاکہ ہر ایک بیماری کا کامل علاج مہیا کیا جاوے۔ سو اس جزیرے میں کامل طور سے بیمار تھے، اور جن میں وہ تمام بیماریاں روحانی موجود تھیں، یعنی عرب میں، جو اس وقت یا اس سے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ اس میں مزید وضاحت ہو گئی، جو اس وقت موجود تھی یا آئندہ نسلوں میں لاحق ہونے والی تھیں، ان کی تعلیم دے دی، کیونکہ زمانہ دور نہیں جانا تھا، شریعت کامل ہو رہی تھی، اس لیے جو ہو سکتی تھیں آئندہ ان کی بھی وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ کس حد تک تم نے کہاں تک کھولنا ہے، کس طرح تمہیں کھلتا جائے گا، اور اسی طرح اس لیے مفسرین زمانے کے لحاظ سے تشریح کرتے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے کل شریعت کی تکمیل کی، اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، نہ ان میں ایسی کامل تعلیم تھی۔ آپ نے یہاں یہ ثابت فرمایا کہ خود عیسائی اور یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ زمانہ ہر لحاظ سے انتہائی بگڑا ہوا تھا اور اس وقت ایک شریعت کی ضرورت تھی۔ یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم ہرگز کسی انسانی کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب چند متکلمین انشاء پرداز اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک مضمون لکھنا چاہیں، اچھے بولنے والے، اچھے لکھنے والے اپنی علمی طاقت کے ذریعے سے مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور حشو اور لغو اور ہزل اور ہر یک محمل بیانی اور جریدہ زبانی اور دوسرے تمام امور مخل و بلاغت اور آفات منافی کمالات و جامعیت سے بکلی منزہ ہو، یعنی
جو ہر قسم کے فضول قسم کا جھوٹ، بنائی ہوئی باتیں، لغو باتیں، بیہودہ باتیں، ٹھٹھے ہنسی وغیرہ، اور ہر ایک بیکار اور بیہودہ بات اور الجھی ہوئی پیچیدہ باتیں جن کی سمجھ نہ آئے انسان کو، اور ایسی ساری باتیں جس میں حکمت بھی نہ ہو اور بلاغت بھی نہ ہو، اور تو اچھا لکھنے والا ان سب فضولیات سے پاک باتیں لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ایک اچھے لکھنے والے کی نشانی ہے کہ ہر قسم کی بیہودگیوں سے وہ پاک ہو، اس کا کلام منزہ اور پاک ہو۔ اور فرمایا کہ اور سراسر حق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہو، تو ایسے مضمون کے لکھنے میں نہ صرف وہ پاک ہو بلکہ معارف سے بھرا ہوا بھی ہو، تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجے پر رہے گا کہ جو علمی طاقتوں اور وسعت معلومات، عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش املاء اور انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو، بڑا اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، تجربہ کار ہو۔ وہی ایسا مضمون لکھ سکتا ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں۔ اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں، علم میں، لیاقت میں، ملکے میں، ذہن میں، عقل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے، بہت نیچے گرا ہوا ہے، وہ اپنی تحریر میں من حیث الکمالات اس سے برابر ہو جائے۔ جس میں یہ صلاحیتیں نہیں، وہ برابر تو نہیں ہو سکتا اس کے۔ فرمایا مثلا ایک طبیب حاذق ہے جو علم ابدان میں مہارت تامہ رکھتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، جس کو بڑی مہارت ہے، جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق عوارض کی پوری واقفیت حاصل ہے، صحیح طرح وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے، اس کی جو امراض ہیں ان کے بھی ان کو مکمل طور پہ علم ہے، اور علاوہ اس کے فن سخن بھی یکتا ہے، ایک زائد چیز ہے اس میں، سخن دان بھی ہے، اور نظم اور نثر میں سر آمد روزگار ہے، بہت اچھا ہے، بہت ممتاز ہے۔ جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اور اس کی علامات، یعنی جب مرض پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت اور علامات اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور بے نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن طبابت سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی نزاکتوں سے بھی ناآشنا محض ہے، ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے۔ دوسرا شخص جس میں یہ خصوصیاں پائی نہیں جاتی وہ تو بیان نہیں کر سکتا یہ ساری باتیں، جتنا کہ ایک علم رکھنے والا اپنے جو پیشہ ہے اس میں بھی مہارت رکھنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بیان بھی اچھا کر لیتا ہے اور تحقیق بھی کرنے والا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کا علم بہت محدود ہو۔ بہرحال وہ اوپر ہے اس سے۔ فرمایا کہ یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اور جس قدر انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے، اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیا جاتا ہے، اور جو بات وسعت علم اور کمال عقل کے چشمے سے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور منقبض اور طریق اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے، ان دونوں طور کی باتوں میں کس قدر فرق ہے۔ ایک علم عرفان کا چشمہ ہے، ایک بالکل سطحی قسم کی باتیں ہیں، تو واضح فرق ان میں بتلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسی قوت شامہ کے آگے بشرطے کسی فطرتی یا عارضی آفت سے معاف نہ ہو، خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے۔ جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو، کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے۔ یہ بڑی سچی بات ہے، اور کسی طرف سے کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے۔ پس جب کہ من کل الوجوہ
ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفت معانی میں یکساں ہو جائیں۔ علم و عرفان والے بہرحال اوپر رہیں گے، برابر نہیں ہو سکتے ایک عام آدمی کے، اور کچھ مابعل امتیاز باقی نہ رہے۔ تو اس صداقت کا ثبوت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عظیم المثال ہونا ضروری ہے۔ بس اس بات یہ مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ان سب سے اعلیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس جتنا علم تو کسی کو بھی نہیں، کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمٍ، یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ یہ پیش ہی نہیں کر سکتے مثال تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلے پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہیں۔ اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے۔ فرماتے ہیں جس کے دوسرے لفظوں میں خلاصے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بکلی امتیاز رکھتا ہو۔ سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے۔ بس ہر لحاظ سے کامل ہونے کا قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اور کوئی نہیں جس کے مقابلے پہ آ سکے، اور نہ اب تک آیا اور نہ آ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہی مراتب علمیہ کے ساتھ مراتب عملیہ کے کمال تک پہنچاتا ہے، علمی اور عملی دونوں باتوں میں کمال تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، جیسا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، ویسے ہی مراتب عملیہ کے کمالات بھی اسی کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہی لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابقت اختیار کی ہے، دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ بس طالب حق کے لیے یہی دلیل ہے جس کو بچشم خود معائنہ کر سکتا ہے، کافی ہے، یعنی یہ کہ یہی دلیل جس کو بچشم خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے، یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کامل اتباع کرو گے تو نشانات بھی نظر آئیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نشانات ہمیں تو نظر نہیں آیا، یا دعا تھی اتنی دیر دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بھی تو سنو، میرے پہ ایمان بھی تو مکمل کرو، میری باتوں پہ عمل بھی تو کرو۔ جب یہ ہوگا تو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ پھر سنتا ہے۔ بس یہ بھی قرآن تعلیم کا خاصہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر کامل عمل کرنے والے ہی غیر معمولی برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم نے کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کیا ہے۔ اعجاز معجزہ نہیں، اعجاز الف یہ جیم کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ مختصر مضمون۔ اس کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فرقان مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو صداقت اور حکمت اور ضرورت حقہ کے التزام سے ادا کیا ہے، اور کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اس میں ہر یک مخالف اور منکر کے ساقط کرنے کے لیے براہین ساتیہ بھری پڑی ہیں، اور مومنین کی تکمیل یقین کے لیے ہزارہ دقائق
حقائق کا ایک دریائے عمیق اور شفاف اس میں بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن امور میں فساد دیکھا ہے انہی کی اصلاح کے لیے زور مارا ہے۔ جس شدت سے کسی افراد کی تفریق کا غلبہ پایا ہے اسی شدت سے اس کی مدافعت بھی کی ہے۔ جن انواع و اقسام کی بیماریاں پھیلائی ہوئی دیکھی ہیں ان سب کا علاج لکھا ہے۔ مذاہب باطلہ کے ہر ایک وہم کو مٹایا ہے۔ جھوٹے مذہب ہیں جنہوں نے جو سوال اٹھاتے ہیں ان کے وہم جو تھے ان کو مٹایا، غلط باتوں کو مٹایا، ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کوئی صداقت نہیں ہے جس کو بیان نہیں کیا، کوئی فرقہ ضالہ نہیں ہے جس کا رد نہیں لکھا۔ گمراہ لوگ ہیں ان کے رد میں باتیں نہیں کی، بڑا واضح طور پہ ہر حکم ہے۔ اور پھر کمال یہ کہ کوئی کلمہ نہیں کہ بلا ضرورت لکھا ہو، بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں، اور کوئی بات نہیں کہ بے موقع بیان کی ہو، اور کوئی لفظ نہیں کہ لغو طور پر تحریر پایا ہو۔ اور پھر باوصف التزام ان سب امور کے فساد کا وہ مرتبہ دکھلایا جس سے زیادہ تر متصور نہیں ہو سکتا۔ ساری باتیں کور کر لیں اور مختصر طور پر کی، لیکن فصاحت و بلاغت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچایا کہ کمال حسن، ترتیب اور موجز اور مدلل بیان سے علم اولین اور آخرین تک ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا۔ پہلوں کے لیے بھی علم تھا، پہلے ہی مثال دے چکا ہوں۔ ہم نے فرمایا کہ عرب کے جو بدو تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کو بھی قرآن کریم سمجھ آ گیا اور وہ باخدا انسان بن گئے، تعلیم یافتہ انسان بن گئے۔ اور جو علم حاصل رکھنے والے تھے ان کو بھی سمجھ آ گیا، ان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ آیا۔ اور پھر ان تک نہیں، اولین اور آخرین تک، آخرین میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ایسی ہے جس کی تفاسیر ہر زمانے میں ان کے ہر لفظ سے ایک نئے معنی نکلتے چلے جاتے ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے ہمیں پتہ دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا تاکہ انسان جس کی عمر تھوڑی اور کام بہت ہیں بے شمار درد سر سے چھوٹ جائے، اور تا اسلام کو اس بلاغت سے اشاعت مسائل میں مدد پہنچے، اور حفظ کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ قرآن شریف لوگ کر لیتے ہیں، بچے کر لیتے ہیں چھوٹی عمر میں۔ آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں ثابت فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہی ہے جو اپنی عبارت کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے ایسی صداقتیں بیان فرماتا ہے جو کہیں اور نہیں۔ اور انجیل وغیرہ کتابیں تو انسانی دخل اندازی کی وجہ سے الہی کتابیں رہی نہیں اب۔ پھر قرآن کریم کے اعجاز کلام کا کمال ایک جگہ اور بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، جب منصف آدمی قرآن شریف کو دیکھے تو فی الفور اسے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں اعجاز کلام اور کلا والدلہ بیان میں جو لازمہ ہے، ضروریہ بلاغت ہے، وہ کمال دکھلایا ہے۔ یعنی تھوڑے اور واضح بیان جو ہے اس میں کمال تک پہنچ گیا مختصر الفاظ میں۔ وہ کمال دکھلایا ہے کہ باوجود احاطہ جمیع ضروریات دین اور استعفاء تمام دلائل و براہین کے اس قدر حجم میں قلیل المقدار ہے کہ انسان صرف 3-4 پہر کے عرصے میں ابتدا سے انتہا تک برفراغ خاطر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اتنے مختصر الفاظ ہیں کہ آرام سے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ بلاغت قرآنی کس قدر بھارا معجزہ ہے کہ علم کے ایک بحر ذخار کو 3-4 جز میں لپیٹ کر دکھلا دیا، اور حکمت کے ایک جہان کو صرف چند صفحات میں بھر دیا۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ اس قدر قلیل الحجم کتاب تمام زمانے کی صداقتوں پر مشتمل ہو؟ کیا عقل کسی عقل کی انسان کے لیے یہ مرتبہ عالیہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ تھوڑے سے لفظوں میں ایک دریا حکمت کا بھر دے جس سے علم دین کی کوئی صداقت ظاہر نہ ہو؟ اب یہاں وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس کا موازنہ کر رہے تھے اور ثابت فرمایا کہ وید میں تو ایسا بیان ہی نہیں جو قرآن کریم میں ہے، اور پھر لمبی عبارتیں ہیں اس کی جنہیں پڑھنا ہی مشکل ہے۔ آپ نے ہر مذہب کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ میں یہ سب خوبیاں تمہیں قرآن کریم سے دکھاتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ اس زمانے میں کوئی نہیں جس نے اس طرح دنیا کو چیلنج کیا ہو۔ پھر بھی ہم پر الزام کہ نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں۔
قرآن کریم کا زمانہ کامل تعلیم کا مقتضی تھا۔ فرماتے ہیں قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے، اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی، جو کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا، یہ اسی کا حق تھا، اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے، مومن کی یہ نشانی ہے۔ اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے، اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے، اور اس میں ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے، اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں جائزے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے بارے میں اب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں تھیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور ہر ایک قسم کا افراط اور تفریط اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی۔ بس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری، اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنے انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، لکھ کے بچے یا نوجوانی میں قدم رکھنے والے، ان کے لیے جواب ہے پہلے وہ باتیں انتہا کو نہیں پہنچتی، یہاں انتہا کو بھی پہنچ گئی، اس لیے تعلیم بھی انتہا کو پہنچ گئی، اس لیے قرآن کریم نازل ہوا، اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد پڑی۔ بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی، پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا۔ ان کے سامنے بعض باتیں آئی ہی نہیں تھیں تو وہ بیان کس طرح کرتے؟ اس تعلیم ناقص تھی، اس لیے قرآن مجید کا ظہور ہونا ضروری تھا۔ فرمایا مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت پیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے، اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی، قرآن کریم میں کوئی تحریف عمل میں آئے گی، یا اگر ساتھ اس کے یہ فرض کیا جائے جو کسی زمانے میں وہ کروڑہ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے، تو بے شک ایسی صورت میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے، ہوگا، ضرور ہوگا، مگر دونوں قسم کے فرض کی باتیں ہیں، یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس شریعت کو محفوظ رکھوں گا، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا، اور یہی ہمارا کام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے، اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یہ شریعت نہ آئے گی، یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن وحی کی شان کے متعلق بیان فرماتے ہیں آپ کہ خدا کی لعنت ان پر جو دعویٰ کرے کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے جس کی مثل کوئی انس و جن نہیں لا سکتا، اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایسی وحی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی وحی بھی نہیں، اگرچہ رحمان کی طرف سے
اس کے بعد اور کوئی وحی بھی ہو، اس لیے کہ وحی رسانی میں خدا کی تجلیات ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی جیسی کہ خاتم الانبیاء پر ہوئی ایسی کسی پر نہ پہلے ہوئی نہ کبھی پیچھے ہوگی، اور جو شان قرآن کی وحی کی ہے وہ اولیاء کی وحی کی شان نہیں۔ اولیاء کو وحی ہو سکتی ہے لیکن وہ شان نہیں ہو سکتی، اگرچہ قرآن کے کلمات کی مانند کوئی کلمہ انہیں وحی کیا جائے۔ اس لیے قرآن کے معارف کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے، اور اس میں سارے علوم اور ہر طرح کی عجیب اور پوشیدہ باتیں جمع ہیں، اور ان کی دقیق باتیں بڑے اعلیٰ درجے کے گہرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ بیان اور برہان میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے زیادہ عرفان ہے، اور وہ خدا کا معجز کلام ہے جس کی مثل کانوں نے نہیں سنا اور اس کی شان کو جن و انس کا کلام نہیں پہنچ سکتا۔ سو قرآن اور دوسرے کلام کی مثال اس رویا کی ہے جو دیکھی ایک بادشاہ عادل، بلند ہمت اور پورے دانا نے۔ ایک خواب ہے، مثال لینی ہے، تو ایک بادشاہ نے خواب دیکھی، بڑا عادل تھا، بڑا بلند ہمت تھا، اور وہی رویا دیکھی ایک دوسرے عامی اور کم فہم اور پست ہمت نے، اسی طرح کی ایک اور خواب دیکھی کسی اور آدمی نے جس کا مقام ایسا نہیں تھا، عام آدمی تھا، عقل بھی کم تھی، پست ہمت تھا۔ سو اس میں شک نہیں کہ بادشاہ کا خواب اور اس عامی کا گو ظاہر میں ایک ہی ہیں، ملتے جلتے خواب ہیں، لیکن دانش مند اور تعبیر جاننے والے کے نزدیک ایک نہیں ہے۔ عقل مند انسان ہے، تعبیر جاننے والا وہ کہے گا یہ ایک خواب نہیں ہے، کیونکہ عادل بادشاہ کی تعبیر بہت بلند اور عام اور نفع رسان اور سب لوگوں کے حق میں خیر و برکت اور بہت ہی درست اور صاف ہے، بڑی وسیع دائرہ ہے اس کے خواب کا۔ مگر عامی کی رویا اکثر صورتوں میں آمیزش اور میل کچیل سے پاک نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اس کا اثر بیٹوں اور باپوں یا تھوڑے سے دوستوں سے آگے نہیں جاتا۔ محدود دائرہ جو ہے اس کا، خاندان کا، بیٹے ہیں، باپ ہے، یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، ان تک ہی وہ، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ فائدہ پہنچنے والا ہے تو ان تک ہی فائدہ پہنچے گا۔ اور فرمایا گا اور اگر اغیار سوار بھی ہوں، دوسروں کو سوار بھی کر لو، ان کے متعلق بھی ان کو کہہ لو، لپیٹ لو کہ ہاں جی سامنے کی جو خواب ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو بھی بہت ہی نزدیک جگہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، پھر بھی قریب قریب جائے گا۔ اتنا ماحول جس جب تک وہ جانتا ہے وہیں تک رہے گا اس کا اثر، اور پالانوں سے اتر کر آشیانوں میں گھس جاتے ہیں، یعنی کہ وہ محاورتاً آپ نے فرمایا کہ پھر محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی وسعت جو ہے اس قدر ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر قرآن کریم کے سواروں کا یہ حال ہے کہ وہ آبادی کے ہر دائرے کو قطع کرتے ہیں، بڑے وسیع ہیں۔ قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کے نیچے عرفان کے دریا بہتے ہیں، اور کسی گویائی کا پرندہ اس سے فوق اڑ نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا، اور ہر پونجی والا اس کے خزانوں اور دفینوں سے کچھ لیتا ہے، اور میرے نزدیک ہر متکلم اس قرضے میں مبتلا ہونے کے بغیر محض تہی دست ہے۔ اگر یہاں سے نہیں فائدہ اٹھایا تو کسی کا کلام صحیح کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور قرض دار سے سخت تقاضا کیا جاتا ہے اور سخت کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی تک پہنچا کر اس سے روپیہ وصول کیا جائے، مگر قرآن کریم تنگ دستوں کو صدقات دیتا اور ساری تنگیاں اور دور کرتا، بلکہ اخلاص والوں کو سونے کی ڈلیاں دیتا ہے۔ دوسرے تو لوگ تو اپنے قرض داروں سے مقدمے بازیاں کرتے ہیں اگر کوئی چیز دے دیں تو، لیکن قرآن کریم تو ایسا علم دیتا ہے جو اس کے چشمے بہتے چلے جاتے ہیں علم و عرفان کے، اس طرح ہی ہے جس طرح سونے کی ڈلیاں مل رہی ہیں، اور اپنے قرض داروں کو مہلت دینے کا احسان نہیں جتاتا بلکہ ان کو سونا اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا ہم تو اول کوزے بنے پھر قرآن کے دریا سے لبالب۔ میرا حال پوچھتے ہو تو میں تو پہلے ایک پیالہ بنا، کوزہ بنا، اور پھر جو قرآن کریم کا دریا ہے اس کے پانی سے میں نے اپنے آپ کو بھرا۔ عربی عبارت میں اس طرح، کیونکہ یہ ہے اس لیے ایک اپنا ایک انداز ہے، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک خدا کی لعنت اس پر جو قرآن کے اعجاز کا انکار کرتا ہے اور اپنے کلام اور نظام کو بجائے خود کوئی مستقل شے سمجھتا ہے
اور خدا کی قسم ہم تو اس چشمے سے پیتے اور اسی کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اسی سبب تو ہمارے کلام میں نور اور صفا ہوتی ہے، اور ہماری گویائی میں روشنی اور شفا اور تازگی اور خوبصورتی چمکتی ہے۔ اور مجھ پر قرآن کے سوا اور کسی کا احسان نہیں، اور اس نے میری ایسی پرورش کی ہے کہ ویسی ماں باپ بھی تو نہیں کرتے، اور خدا نے مجھے اس سے خوشگوار پانی پلایا، اور ہم نے اس کو روشن کرنے والا اور مددگار پایا۔ فرمایا کہ اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور نہ اس کی تائید اور خود نصرت میرے شامل حال ہوتی، اور میں نے قرآن سے الگ کوئی راہ نکالی ہوتی، یا قرآن احکام اور شریعت میں کچھ دخل تصرف کیا ہوتا، یا منسوخ کیا ہوتا، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے باہر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی، تو البتہ حق تھا اور لوگوں کا عذر معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واقعہ میں یہ شخص خدا اور اس کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعلیم قرآن کا منکر ہے اور منسوخ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں نے قرآن اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے باہر کی ہے تو یقیناً تمہارا حق ہے، ضرور کہتے یہ بات۔ منسوخ کرنے والا ہے، فاسق ہے، کہ یہ بھی شک کہہ دیتے تم لوگ مجھے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتد ہے، مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ایک شوشہ اور نقطہ میں نے بدلا، بلکہ میں قرآن اور احکام قرآنی کی خدمت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں، اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی ہے۔ اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن کے سوا جو کامل، اکمل اور مکمل کتاب ہے، اور اس کی پوری اطاعت اور بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں، اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں۔ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر نکلتا ہے، اتباع سے باہر نکلتا ہے، ان کا جوا اپنی گردن سے اتارتا ہے، وہ تو مرتد ہے اور کافر ہے۔ تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزارہ نشان ظاہر ہو جانے کے، صرف یہی بات نہیں ہے، دعویٰ نہیں میرا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نشانات بھی دکھائے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی مسیح موت کے بارے میں پوری ہوئیں، قرآن کریم کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں، خود حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیشگوئیاں فرمائیں، وہ پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ نشانات ظاہر ہو جانے کے جو خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان اور زمین پر ظاہر کیے، پھر مجھے جو شخص کاذب اور مفتری اور دجال کے نام سے پکارتا ہے، یا جو میری پرواہ نہیں کرتا اور میری آواز کی طرف کان نہیں دھرتا، یقیناً جانو کہ خدا تعالیٰ بغیر مواخذہ اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا، کبھی نہ کبھی اس کو مواخذہ ضرور ہوگا۔ بس یہ دعویٰ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، اور اس پر ہی ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی قرآنی علوم کے معارف ہم تک پہنچے ہیں، اور آپ نے قرآن کریم کی مکمل پیروی کی ہے، اور ہم نے قرآن کریم کا حقیقی عرفان عطا فرمایا ہے۔ فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یا آپ کی جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فرستادے کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے یا نہیں آ رہے، خدا بغیر مواخذہ کے ان کو نہیں چھوڑے گا۔ کس طرح وہ پکڑے گا، کس طرح اس نے مواخذہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر بعض احکامات سے متعلق باتیں بھی بیان فرمائی ہوئی ہیں، چند ایک میں بیان کرتا ہوں یہاں۔ قرآن کریم میں انصاف قائم کرنے کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اتنے ظلم کر رہے ہیں لوگ، پھر بھی ان سے انصاف کرنے کی تعلیم ہے، بڑا مشکل کام ہے، مگر قرآنی تعلیم نے ایسی جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا۔
اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی ہے۔ بس یہ وہ اصول ہے جو معاشرے کے امن کی ضمانت ہے، دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اگر آج یہ دنیاوی جنگوں میں ملوث قومیں جو ہیں اس اصول کو سمجھ لیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ خوفناک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایک ملک کی کوشش ہو یا دوسرے ملک کی کوشش ہو، ایک ملک میں جائیں سربراہ، دوسرے ملک میں جائیں، چین میں جائیں یا کہیں جائیں، اگر انصاف قائم نہیں کریں گے تو تباہی یقینی۔ فرمایا، پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اور مثال میں کہ اگر کوئی قرآن کے زمانے پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازدواج کس افراد تک پہنچ گیا تھا، شادیاں ہوتی تھیں، بیویاں کتنی ہوتی تھیں، 100 بیویاں رکھ لیتے تھے لوگ، اور کیسی بے اعتدالیوں سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا تھا، کتنے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر، تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر یہ احسان کیا کہ ان تمام بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، قرآن کریم کی تعلیم کا احسان ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو غلط قسم کی باتیں تھیں ان کو ختم کیا۔ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی، حقوق نہیں تھے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے دلوائے ہیں، اور اسلام سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں، اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو۔ جو بھی احکام ہیں وہ زبردستی کوئی نہیں، تحکم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی بات جبر سے نہیں بنوانا، یعنی دین کوئی بات جبر سے بنوانا نہیں چاہتا، بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے اور دلائل پیش کر کے پھر سامنے رکھتا ہے اور ماننے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی کامل تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا خداوند کریم کہ جو دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ذرے کا ہزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم پہ کچھ نقص نکال سکے، یا بمقابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے جو قرآنی تعلیم کے برخلاف ہو اور اس سے بہتر ہو، تو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بس یہ ایسا بڑا دعویٰ ہے جو کامل ایمان اور یقین کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ کر خدا کا ہو جائے۔ اگر ایمان کامل ہو اور پھر اس پر غور کرو قرآن کریم پر، تو پھر دنیا داری کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہو ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عرفان بھی عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں۔ نجات کے جو اصول ہیں وضع فطرت پر مبنی ہیں، جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین قویہ ان کی صداقت و شاہد ناطق ہے، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزش، شرک اور بدعت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے بھرا ہوا ہے، اور کسی طرح کا دھبا، نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا، اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہ اعتقاد پہ زبردستی تسلیم کر لو، بلکہ دلیل دیتا ہے، بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا دیتا ہے،
اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو حجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے، اور ہر یک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے، اور جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام مفاسد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے، اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسان بننے کے بھی آداب ہوتے ہیں، وہ سارے آداب قرآن کریم میں ملتے ہیں، اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک زمانے میں کہ فساد کو رد کر رہا ہے، بلکہ ہر فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح آج پھیلا ہوا ہے اسی طرح اس کی مدافعت بھی وہیں سے نکل آتی ہے، اس کا علاج نکلتا ہے، اس کو توڑ کرتا ہے، اور اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے، اور بنائی دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم افروز ہے، روشن کرنے والی کا سورج ہے، اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ جو عقل کی باتیں مختصر ہوتی ہیں ان کو تفصیلی طور پر ان کو بیان کرتا ہے اور نقصان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر حقیقی طور پر عمل کرنے والا اور اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ رمضان کے بعد بھی اس نعمت سے فیض اٹھانے کی اسی طرح کوشش کرتے رہیں جس طرح رمضان میں کر رہے ہیں۔ رمضان میں جماعت کے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر کے ہاتھ کو روکے اور ان کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ دنیا کو فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے بھی عمومی طور پر بہت دعا کریں۔ اسی طرح فلسطین میں بھی آج کل بڑا فساد پیدا ہوا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے ظلم سے بچائے اور مسلم دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل دے کہ وہ اپنے مفادات سے باہر نکل کر مسلمانوں کے عمومی مفادات کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھولے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر